ناظرین کرام، سعودی عرب کے شمال میں حائل کا شہر ہے۔ یہ شہر بڑا تاریخی ہے اس اعتبار سے کہ حاتم طائی اسی علاقے کا، اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ کالج کا اسٹوڈنٹ، مالی حالات کو بہت اچھے نہیں تھے۔ وہ شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد فارغ ہوتا تو وہ سڑک کے کنارے بستہ لگا لیتا، چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کر کے اپنا کچھ نہ کچھ کما لیتا، کبھی 50، کبھی 100، کبھی زیادہ۔ الحمدللہ اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن اس کا ایک دوست آیا، اس کو کہنے لگا، یار بات سن، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا کہ تو بستہ لگائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، مکتب عقاری کا دفتر کھول لیتے ہیں۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ لو جی، دونوں نے فیصلہ کر لیا، آپس میں شریک بن گئے، انہوں نے دفتر کھول لیا۔ اب دفتر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ مکہ مکرمہ اس کے اندر یہ بات جان لیجئے ناظرین اکرام کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جگہ اگر وہ حرم شریف کے قریب ہے تو وہ یقیناً بہت مہنگی جگہ ہے۔ وہاں پر کوئی زمین بکنے والی تھی، وہ اس کا مالک تھا، اس نے مختلف جو مکاتب کاری تھے ان سے رابطے کیے، ان کو بھی اس نے شامل کیا، ان سے بھی رابطہ کیا کہ میں یہ زمین بیچنا چاہتا ہوں، کو تم گاہک لے آؤ۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی گاہک لے کے آتا ہے تو اس کو اس میں سے کمیشن ملتا ہے۔ خیر، انہوں نے بھی اپنے انداز میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی، لوگوں کو بتایا، اپنے جاننے والے تھے۔ خیر، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کویت سے ٹیلی فون آ گیا، ایک کویتی بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو جگہ ہے وہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہماری ہے، یعنی ہم اس کے وسیط ہیں، ہم اس کے عقاری ہیں۔ اس نے کہا میں وہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ، آ جائیں، حباً و کرامتاً۔ اس نے جا کے جگہ دیکھی، سودا ہو گیا، جگہ اس کے نام منتقل ہو گئی۔ اب ہوا یوں کہ ان کی جو کمیشن بنتی تھی وہ بہت بڑی کمیشن بنی تھی۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تم دو آدمی ہو، چیک جو ہے وہ دونوں کا نام اکٹھا لکھ دوں یا علیحدہ علیحدہ لکھوں؟ تو یہ جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، دو چیک لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک چیک لکھ دو۔ عزیزو، جو کمیشن بنی وہ 8 لاکھ ریال تھی۔ اس نے 8 لاکھ ریال کا چیک لکھ دیا۔ انہوں نے عمرہ وغیرہ کیا اور واپس حائل پہنچ گئے۔ اب یہ اس انتظار میں ہیں کہ جناب کس وقت ہمارا جو حصہ ہے وہ مجھ کو ملتا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن گزر گئے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کو ٹیلی فون کیا، اس نے کہا بھائی کدھر ہو؟ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میرا حصہ، وہ پیسے 4 لاکھ ریال۔ اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ پیسے چیک میرے نام تھا، وہ پیسے میرے ہیں، وہ میں نے لے لیے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، جنون طاری ہو گیا۔ اس نے کہا میرے اوپر یہ زیادتی، میں دفتر میرا، میں خود گاڑی چلا کے گیا، میں نے سب کچھ کیا ہے جی، اور تو یہ کہتا ہے کہ تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میری کیفیت یہ کہ میرا یہ جی چاہا کہ میں کہیں سے پیسے لے کر، ادھار بے شک پیسے لے کر، میں پستول خریدوں اور اس کو گولی مار دوں۔ کہتا ہے کہ پریشان حال میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا۔ والد صاحب عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے قہوہ، کھجوریں، شائی، یہ ایک عام سی بات ہے، وہ رکھی ہوئی تھی، قہوہ پی رہے تھے۔ کہتے میں نے والد صاحب کو جا کے سلام کیا، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ والد نے کہا کیوں پریشان کیوں ہو تم؟ میں نے پوری داستان سنا دی کہ ابا جان ایسے ایسے ہوا ہے اور وہ میرا 4 لاکھ ریال کھا گیا ہے۔ تو والد صاحب نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا پھر کیا ہے، یہی سمجھو کہ یہ کام ہو ہی نہیں تھا، یہ میں نے سودا بیچا ہی نہیں تھا، یہ میں نے زمین نہیں بیچی تھی۔ والد نے مجھے کہا دیکھو بات سنو، ٹھنڈے ہو جاؤ، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ترک شیئا للہ، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، اللہ کے لیے چھوڑ دو، تمہارا حق ہے نا وہ آ کے رہنا ہے۔ باپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہوا ہے، جو مرضی کر لو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ والد نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دوں، سے کہا ابا جان بتائیے۔ ایسا کرو کہ کل اپنی والدہ کو ساتھ لو، اپنی گاڑی میں گہوا، کھجورے، چائے کا تھرمس وہ لے کر، اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حائل کے ارد گرد و نواح میں بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں، وہاں پہ کسی وادی میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے نا چائے پیو، بات چیت کرو، والدہ کو خوش کرو، اس کی دعائیں لو۔ اس سے کہو کہ والدہ، اماں میرے اوپر پریشانی آئی ہے، یا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کے اندر جو بھی دعائیں ہیں۔ اور پھر ایسا کرنا، جب واپس آنے لگو تو اپنی اماں سے کہنا، والدہ محترمہ آپ کی کوئی حاجت، آپ کی کوئی خواہش اگر کوئی ہے تو مجھ کو بتائیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی، اگلے دن اس نے اپنی والدہ کو ساتھ لیا، حسب معمول اس نے قہوہ شاہی وغیرہ اس نے ساتھ رکھا، فرش ساتھ رکھا، اور پہاڑوں کے اندر ایک بہترین جگہ پہ وادی میں انہوں نے جب موقع دیکھا کہ یہ بہترین جگہ ہے، وہاں پہ اس نے فرش بچھایا، والدہ کو ساتھ بٹھایا، اب بیٹھ کے آرام سے وہ چائے پی رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، گاوا وغیرہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ والدہ سے کہنے لگا کہ اماں میرے لیے دعا کریں۔ والدہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر اس نے اپنے والد کی نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا اماں جان بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے، کوئی آپ کی ایسی تمنا، خواہش جو آپ پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹے بات سنو، تمہاری ایک بہن ہے جو بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے یتیم بچے ہیں، اس نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میری دلی تمنا اور خواہش ہے کہ میں اس کو کم از کم ایک انگوٹھی لے کے دے دوں اور وہ پہنے رکھے۔ تو بیٹے نے کہا اب رکسا، اماں اس میں کون سی بات ہے، ابھی انشاءاللہ ہم گھر جانے سے پہلے بازار سے اپنی بہن کے لیے انگوٹھی لیں گے اور اس کو گھر جا کے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گا۔ عزیزو ایسا ہی ہوا، اس نے اپنی والدہ کو ساتھ بٹھایا، بازار میں گئے، والدہ کی مرضی کے مطابق جو اس نے انگوٹھی پسند کی وہ انگوٹھی لے کر بہن کے گھر چلے گئے، بہن کا ہاتھ پکڑا، اس کے انگلی کے اندر انگوٹھی ڈال دی، بہن خوش ہو گئی۔ اب بہن بھی دعا دے رہی ہے اور والدہ بھی دعا دے رہی ہے، اور بہن کیا کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس بندے نے میرا دل خوش کیا ہے، اے اللہ اسی طرح تو بھی اس کو خوش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال عند اللہ عز وجل سرور تدخل علی مسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار بند کر دیا، وہ دکان جو تھی اس کو بند کر دیا، ریل اسٹیٹ کا بزنس، پھر دوبارہ میں نے وہ بستہ لگانا شروع کر دیا سڑک کے کنارے۔ 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے ہوں گے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تو ٹیلی فون آ گیا۔ کس کا ٹیلی فون؟ وہی جو کویتی تھا جس کو ہم نے زمین لے کے دی تھی۔ اس نے کہا کدھر ہو تم لوگ، تمہارا دفتر بند ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں یار وہ دفتر بند ہو چکا ہے، کچھ پرابلم تھے، کچھ مسائل تھے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر اس سے بڑی جگہ، اس سے زیادہ قیمتی جگہ خریدنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم آگے بڑھو کیونکہ تمہارا مجھے اعتماد حاصل ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ وہاں مکہ میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کوشش وہ زمین خریدنا، اس کو بیچنا، اس کو نام لگوانا، بہرحال اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد وہ زمین جو ہے اس کویتی کے نام لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام کس طرح کیا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اس کو جو کمیشن ملتی ہے وہ 1.5 ملین ریال بنتی ہے، 1.5 ملین۔ اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی والدہ کو 50,000 ریال دیے۔ اس نے کہا اماں یہ میری اس بہن کے لیے ہے جو بیوہ ہے، اس کے لیے۔
اور اس کے بعد عزیزو وہ شخص جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اس کا مال ہتھیا لیا تھا، اس کا کیا بنا؟ کچھ مہینے گزرے، اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ گاڑی میں وہ جا رہا تھا، پیچھے سے ایک بڑا ٹرک آیا، اس نے اس کو ٹکر ماری، اس سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس کی کیفیت یہ کہ وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ یہ ہمارا دوست جو ہے یہ وہاں اپنے اس پرانے پارٹنر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد جب پہنچا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اس نے کہا اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دو، میں نے تمہاری اوپر زیادتی کی تھی، وہ مال جو میں نے تمہارے سے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ میں نے ہتھیایا تھا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کی سزا یہ دی ہے کہ یہ دیکھو کہ اس وقت میں بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہوں۔ عزیزان محترم، والدہ کی دعائیں، بہنوں کی دعائیں، ان کے اچھے جذبات، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔